اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ناقض وضو کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ پخانہ یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر بندہ اس کی شرمگاہ آگے والے حصے یا پیچھے والے حصے سے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر بندہ وضو کی حالت میں اپنے سر کے بال کٹواتا ہے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن تراشتا ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے والے مقام سے جو ہے وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک ہوا کی خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا بدبو محسوس کرے اس وقت تک وضو نہ کرے، یعنی کہ اس وقت وضو رہے گا۔ اور جب وہ آواز کی ہوا کی خارج ہونے کی آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے گا، ٹھیک ہے، اگر نماز کی حالت میں ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے، نماز چھوڑ کر جا کر وضو کرے، وضو کر کے دوبارہ آ کر نماز ادا کرے، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھا کہ اگر منہ میں سے تھوک آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھوک اگر منہ میں سے خون آیا ہے اگر منہ میں سے خون آیا ہے اور وہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب آ گیا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خون جو ہے وہ تھوک پر غالب نہیں آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ وضو تب ٹوٹے گا جب خون جو ہے وہ تھوک پر غالب آ جائے۔ آگے والے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کہ کیا کسی آدمی کو وضو کرانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز، تو حدیث مبارکہ اس میں کیا کہتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف پھر گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں آپ وہاں سے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں پانی ڈالتا رہا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ اپنی ضروری حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ وضو کر رہے تھے تو میں نے آپ پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ آپ نے اپنا منہ اور ہاتھ دھوئے اور سر اور موضوع پر مسح فرمایا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی کو وضو کرانا یہ جائز ہے، کسی کو وضو کرانا یہ جائز ہے، جیسے کہ مغیرہ، ٹھیک ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں وضو کرایا تو آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کو وضو کرانا یہ جائز ہے، یعنی کہ کوئی وضو کر رہا ہے تو آپ لوٹے کے ساتھ یا کسی برتن کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ پانی ڈال رہے ہیں اور وہ اس سے وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باعث ثواب ہے۔